ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم تمام مومنین کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس روز مبارک، اس روز عظیم، اللہ تعالیٰ ہمیں اس روز کی صحیح معنوں میں معرفت نصیب فرمائے۔ عید قربان، عید الاضحیٰ بہت ہی بابرکت اور مبارک عید ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کی ہے۔ یہ عید دراصل ایک بہت بڑا پیغام رکھتی ہے، اور اگر یہ مبالغہ نہیں ہے کہنا کہ عید الاضحیٰ عید الفطر سے زیادہ باعظمت عید ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ سنت ابراہیمی ہے، اور سنت ابراہیمی جانور کو ذبح کر دینا ہم سمجھتے ہیں یہ سنت ابراہیمی ہے۔ در حقیقت جانور کو ذبح کرنے کے پیچھے جو فلسفہ درکار ہے، جو فلسفہ اللہ نے جو حکمت معین کی ہے، وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ جانور کو قربان کر دینا اہم نہیں ہے۔ ظاہر ہے ایک ایسا جانور جو انسان اپنے گھر میں لے آئے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے سے زیادہ ریاکاری کرتا رہے، دکھاوا کرتا رہے، اور آج کل آپ کے علم میں ہے کہ جانوروں کے مقابلے ہوتے ہیں باقاعدہ، اور جب علاقے میں جانور لائے جاتے ہیں تو مقابلے کی صورت میں لائے جاتے ہیں، اور نہ کہ سنت ابراہیمی اور فلسفے اور حکمت کی وجہ سے لائے جاتے ہیں، تو ریاکاری اس میں زیادہ شامل ہو گئی ہے۔ حالانکہ یہ ایک سنت ابراہیمی ہے، جس سنت ابراہیمی کے فلسفے اور اس کی حکمت کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی سنت ابراہیمی کا فلسفہ اور حکمت کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اے ابراہیم، آپ کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی محبت ہے، تو ذرا اپنے دل میں جھانکو اور دیکھو کہ اللہ کے بعد کس کی محبت دل میں زیادہ ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم نے دل میں جھانک کر دیکھا تو فرمایا کہ ہاں، ایک بیٹا ہے اسماعیل، اللہ کے بعد اس کی محبت دل میں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو دل تجھے اللہ نے عطا کیا ہے، اس دل میں صرف ایک محبت ہو، اور وہ تیرے رب کی محبت ہو۔ رب کے علاوہ کسی اور کی محبت اس دل میں نہ ہو، سب سے پہلے اس دل میں رب کی محبت ہو، اور اگر کسی اور شخص سے، کسی اور چیز سے محبت ہے تو اس رب کی وجہ سے ہو، اس رب کے علاوہ محبت نہ ہو۔ تو قرآن پاک میں یہ آیت آئی اور یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو اپنا وہ خواب سنایا، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ حضرت اسماعیل 80 یا 82 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، یعنی 82 سال کی عمر میں یہ بیٹا اللہ نے عطا کیا۔ اتنی منتوں کے بعد، اتنی دعاؤں کے بعد اللہ نے 82 سال کی عمر میں یا 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا، اور اتنا دعاؤں کے بعد پیدا ہونے والا بچہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس کی محبت دل میں ہوتی ہے۔ اب جو بے اولاد مومنین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نصیب فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ جن کو اولاد نہیں ہوتی، اور اللہ کرے جو بے اولاد ہیں اللہ ان سب کو اولاد دے، اور اگر 10 سال بعد شادی کے 5 سال بعد 20 سال بعد اگر اللہ اس کو اولاد عطا فرما دے، آپ دیکھیں وہ کتنا خوش ہوگا، وہ ساری دنیا بھی، اپنا سب کچھ بھی اس بچے پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جس اولاد کی خوشی کے لیے وہ ساری زندگی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ تو 80 سال کی عمر میں جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے حضرت اسماعیل کی صورت میں بیٹا عطا کیا، تو اس بیٹے کی محبت واقعی دل میں ہونی بھی چاہیے تھی۔ تو جب محبت دل میں پیدا ہوئی تو اللہ نے کہا اے ابراہیم، تو چونکہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا نبی ہے، رسول ہے، تو تیرے دل میں صرف اور صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اور امتحان لیا، اے ابراہیم ہم تیرا امتحان لیں گے، تجھے آزمائیں گے۔ اور انسان کو اللہ تعالیٰ، عام لوگوں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے مختلف چیزوں پر، مصیبتوں میں، بلاؤں میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں ڈال کر اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو آزماتا ہے کہ یہ اس آزمائش میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا۔ اب دیکھیں کہ حضرت ابراہیم بھی اپنی اس آزمائش میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم، جس بیٹے کی محبت دل میں ہے جاؤ اس کو راہ خدا میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم نے یہ خواب حضرت اسماعیل کو سنایا، تو جب جا کر بتایا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ اے بابا، جیسا آپ کو اللہ نے حکم دیا ویسا کریں، آپ مجھے صابر پائیں گے، آپ مجھے صابر پائیں گے، میں ناشکری نہیں کروں گا، میں روگردانی نہیں کروں گا، جیسا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے آپ ایسا کر گزریں، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر میدان گاہ میں چلے گئے، اور میدان میں جب لے گئے لٹا دیا اپنے بیٹے کو، فرزند کو، جو 80 سال بعد دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو عطا کیا۔ اب اس کو لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد چھری اٹھائی، اور چھری پھیرنے ہی لگے تھے کہ اللہ کی طرف سے پیغام آئے کہ ابراہیم بس، ہمارا مقصد تمہارے اسماعیل کو ذبح کروانا نہیں تھا، ہمارا مقصد تمہارا امتحان لینا تھا، اور تمہیں دیکھنا تھا کہ تمہارے دل میں جس کی محبت سب سے زیادہ تھی، تم اس محبت کو اللہ کے لیے قربان کر بھی سکتے ہو یا نہیں کر سکتے۔ تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت ابراہیم نے
جو اعمال حضرت ابراہیم کا علاقہ بابل تھا، عراق کا ایک علاقہ ہے بغداد کے قریب بابل، حضرت ابراہیم وہاں پر رہائش پذیر تھے۔ آج بھی جو لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں وہ جا کے دیکھیں، بغداد کے قریب بابل علاقہ ہے جو انتہائی سرسبز اور بہترین علاقہ ہے، خوبصورت، پانی بھی وہاں کا بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم اپنے علاقے کو چھوڑ کر غیر ذی زر زمین میں چلے جاؤ، یعنی مکہ ایک ایسی زمین تھی جو خشک اور سنگلاخ زمین تھی، جہاں نہ پودا اگتا تھا نہ کوئی پتا اگتا تھا، پانی بھی وہاں پر نہیں ہوتا تھا، اور وہاں کی آب و ہوا بھی انتہائی سخت قسم کی آب و ہوا تھی، یعنی گرمی وہاں پر بہت زیادہ تھی۔ اور بابل انتہائی بہترین اور معتدل علاقہ جہاں پر پانی بہت میٹھا، کھیت، ہرے بھرے کھیت، پہاڑ، چشمے، بہترین علاقہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس علاقے کو چھوڑ کر کہاں چلے جاؤ؟ مکہ ذی زر زمین پر چلے جاؤ، غیر ذی زر زمین پر چلے جاؤ اور اس زمین کو جا کر آباد کرو۔ وہاں حضرت ابراہیم گئے اور جو اعمال حضرت ابراہیم نے بجا لائے وہ تمام حج کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین پر فرض قرار دیا۔ جب حضرت ابراہیم مکہ پہنچے، وہاں شیطار کو جا کر کنکریاں ماری، قربانی وہاں پر کی، اور پھر وہ سارا صفا و مروہ کے درمیان حضرت حاجر کا دوڑنا، یہ سارے اعمال حضرت ابراہیم کے اللہ نے مومنین کے لیے، پوری امت کے لیے حج قرار دیا اور واجب قرار دیا کہ اس عمل کو دہرائیں، یہی سنت ابراہیمی ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ممتحنہ کی آیہ نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، توجہ فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، تمہارے لیے حضرت ابراہیم کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، تم حضرت ابراہیم کا اسوہ حسنہ کردار اپناؤ، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ لوگ تھے ان کا اسوہ بھی آپ کے لیے مقرر ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی بہت منفرد زندگی ہے۔ یہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کے دور میں شرک اور بت پرستی اپنے اوج پر تھی، اور وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، حضرت ابراہیم بھی انہی لوگوں میں سے ایک جوان تھے، لیکن حضرت ابراہیم ان کی طرح نہیں سوچتے تھے، وہ الگ سوچ رکھتے تھے، وہ اللہ کی پرستش کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے، توحید پرست تھے، اور باقی سارے بت پرست تھے۔ اب بت، وہ آپ نے سارا واقعہ سن رکھا ہے کہ ایک بڑے کمرے کے اندر وہ سارے انہوں نے بت جمع کیے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم گئے اور تنہائی کے اندر ایک ہتھوڑا اٹھایا اور سارے بتوں کو جا کر توڑ دیا یا گرا دیا، اور وہ ہتھوڑا ایک بڑے بت کے گلے میں جا کر لٹکا دیا۔ صبح ہوئی، وہ سارے بت پرست اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے خداؤں کی بے ادبی اور توہین ہوئی ہے تو وہ سارے نالا ہوئے۔ مثلا خدا نخواستہ آج مسجد کے اندر آئے کوئی شخص اور مسجد کی بے حرمتی کر دے، کتنی یہ توہین ہوگی مسجد کی، اللہ کے گھر کی، اور مسلمان کتنے غصے میں آئیں گے، مومنین کتنے غصے میں آئیں گے کہ اس شخص نے مسجد کی توہین کی ہے یا مقدس ہستیوں کی توہین کی ہے۔ ان کے لیے اتنی مقدس چیزیں تھیں یہ بت۔ تو جب حضرت ابراہیم نے بت توڑے تو اگلے دن جب صبح ہوئی سب اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ کس نے یہ بت توڑے ہیں سارے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ ہم سب تو بتوں کی پرستش کرتے ہیں، لیکن اس علاقے میں ایک جوان ایسا ہے جو ان بتوں کو نہیں مانتا۔ کہا کون ہے؟ کہا وہ ابراہیم ہے۔ جب طلب کیا گیا دربار میں حضرت ابراہیم کو، پوچھا گیا کہ آپ نے ان بتوں کو توڑا ہے تو آپ کو سزا دی جائے گی، بتاؤ کیوں توڑا ان بتوں کو؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا میں نے تو نہیں توڑا، میں نے تو نہیں۔ حضرت ابراہیم ان کو شعور دینا چاہتے تھے، ان کی آنکھیں کھولنا چاہتے تھے کہ جو بند آنکھوں کے ساتھ ان بتوں کی پرستش کر رہے ہیں ان کی آنکھیں کھلیں، ان کا شعور بیدار ہو کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں نے یہ بت نہیں توڑے، مجھے نہیں معلوم کس نے توڑے ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ چونکہ ان بتوں کو مانتے نہیں ہو تو آپ لگتا ہے کہ آپ نہیں توڑے ہوں گے۔ تو ابراہیم نے کہا کہ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ میں نے توڑے ہیں؟ آپ دیکھیں گے یہ جو بڑا بت کھڑا ہے اس کے گلے میں ہتھوڑا لٹکا ہوا ہے، اسی سے پوچھیں شاید اس نے توڑے نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا یہ بت تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، یہ باقی بتوں کو کیسے توڑے گا؟ کہا یہ ہل نہیں سکتا، اس کو ہلانے کے لیے تو ہم اس کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم نے کہا جو اپنی جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتا، تمہارا محتاج ہے، وہ تمہاری ضرورتیں کیسے پوری کرے گا؟ وہ تمہاری دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ وہ تمہارا رب اور تمہارا رازق کیسے ہو جائے گا؟ تم سمجھتے ہو یہ تمہارا رب ہے، یہ تمہارا خالق ہے، یہ تمہارا رازق ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا تمہارا محتاج ہے۔ جس بت کے اوپر مکھی بیٹھ جائے وہ مکھی اڑانے کے بھی قابل نہیں ہے، اس کی مکھی بھی اڑانی ہو تو آپ جاتے ہو اڑانے کے لیے، اس کے اوپر کوئی گندگی آ جائے آپ صاف کرتے ہو اس کو، اتنی بھی طاقت وہ نہیں رکھتا۔ تو آپ ان بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو جو آپ کے محتاج ہے؟ جن بتوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جن کے خالق آپ ہو، اس کو اپنا خالق سمجھ لیا، خود اپنے ہاتھوں سے بنایا نا بت، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنا کر پھر اس کو خدا مان لیا۔ اب عرب کے مشرکین کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے ہاتھوں سے حلوے کا بت بناتے اور خود کھا جاتے۔ پہلے بت بناتے حلوے کا، یہ باقاعدہ ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، حلوے کا بت بناتے، پھر پہلے اس کی پوجا کرتے، پوجا کر کے اس کے بعد اس کو کھا جاتے، پھر کہتے کہ خدا کو ہم نے کھا لیا۔ اب یہ خدا کا تصور تھا ان کے۔ بتوں کی پرستش، شرک اس زمانے میں اپنے اوج پر تھا، اور حضرت ابراہیم کا سب سے بڑا مقابلہ شرک کے خلاف تھا، شرک کے خلاف سب سے بڑا مقابلہ تھا۔
آج جو قرآن کی آیت ہمارے لیے اسوہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ حضرت ابراہیم کا اسوہ تمہارے لیے اسوہ ہے، وہ آئیڈیل ہیں تمہارے لیے۔ اگر ان کے زمانے میں شرک تھا، کہ آج کے زمانے میں شرک نہیں ہے؟ اگر حضرت ابراہیم تمہارے لیے اسوہ ہیں، آج بھی حضرت ابراہیم ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ تو آج جو شخص مشرکانہ حرکتیں کر رہا ہے، مشرکانہ نظریات رکھتا ہے، اس شخص کے خلاف قیام کرنا، اس شخص کے خلاف دوری اختیار کرنا ہر مومن اور مسلمان کا فریضہ ہے۔ کون ہے مشرک؟ آپ دیکھیں ہمارے اندر گھس چکے ہیں، جو اللہ کی وحدانیت کے قائل نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ائمہ معصومین کو اولیت کا درجہ دیتے ہیں، یہ شرک ہے۔ امیر المومنین جیسی ذات، فرماتے امیر المومنین خود فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں 2 نظریات رکھے جاتے ہیں، ایک وہ جو میری محبت میں حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور ایک وہ جو مجھ سے بغض رکھتے ہیں مجھ سے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا جو میرے بغض میں مجھ سے پیچھے رہ گیا وہ بھی ہلاک، اور جو مجھ سے محبت کرتے ہوئے حد سے آگے نکل گیا وہ بھی ہلاک۔ اگر مجھ سے محبت کرنی ہے تو ویسے کرو جیسے تمہارا رب چاہتا ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام کی محبت ایمان کا حصہ ہے، محبت سے دوری اختیار نہیں کرنی۔ اہل بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے، عمل انسان کا کوئی قبول ہی نہیں ہوتا اگر اہل بیت کی محبت دل میں نہیں ہے، لیکن وہ محبت حد ہے، اس محبت کو اللہ کی حدود میں نہیں لے کر جانا۔ جو شخص بھی ائمہ معصومین کی الوہیت کا قائل ہو، نعوذ باللہ من ذالک، ان کو رازق اور خالق سمجھتا ہو، یہ شرک ہے، یہ مشرک ہے، یہ شرک کر رہا ہے۔ اور اس کے خلاف قیام کرنا، اس کے خلاف آواز اٹھانا، اور اگر آواز نہیں اٹھاتے تو کم از کم اس سے انسان سے دوری اختیار کرنا حضرت ابراہیم کا اسوہ ہے۔ اور آج عید الاضحیٰ کے دن سنت ابراہیمی کہ ہر شے جو اپنی پسندیدہ شے ہے اس کو راہ خدا میں قربان کر دو۔ اللہ کی بارگاہ میں جو تمہارے لیے مزاحم ہے، رزق اللہ نے دیا، اللہ کی طرف سے نعمت ہے یہ۔ اگر یہ رزق اللہ کے قریب کر رہا ہے تو نعمت ہے، اور اللہ سے اگر دور کر رہا ہے تو یہ نعمت نہیں، نقمت ہے۔ اس رزق کو قربان کر دو اللہ کی راہ میں، چھوڑ دو اس رزق کو۔ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد قربان کی، ہم نے اپنی اولاد قربان نہیں کرنی۔ یہ نہیں کہ جاتے ہی گھر میں شروع ہو جائیں نعوذ باللہ، یا اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیں کہ حضرت ابراہیم کو یہ نہیں، یہ نہیں کرنا۔ اولاد بیوی بچوں سے بھی محبت کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان کے حقوق پورے کرنے اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ سے دوری کا باعث بنے اس سے دوری اختیار کرو۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، مال اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی تمام نعمتیں جو ہم زندگی پر استعمال کرتے ہیں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ چیزیں جو نعمت، آپ امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں خطبہ سنیں، نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب بھی میں باہر نکلتا ہوں گھر سے اور جس اللہ کی نعمت کو میں دیکھتا ہوں اس نعمت کو بعد میں دیکھتا ہوں، اس نعمت کے اندر اس چھپے ہوئے خدا کو پہلے دیکھتا ہوں، اس اللہ کی آیت کو پہلے دیکھتا ہوں۔ میں ہر نعمت کے اندر، ہر اللہ کی مخلوق کے اندر اللہ کی نشانیاں اور آیات موجود ہیں۔ یہ ہے سنت ابراہیمی، یہ ہے سنت ابراہیم۔ ہم سمجھتے ہیں اسے بکرا ذبح کرنا اور اس کا تکے کباب بوٹیاں بنا کے کھا جانا یہ سنت ابراہیمی ہے، اور اچھے طریقے سے اس کو انجام دیں، یہ ہم سمجھتے ہیں یہ سنت ابراہیمی ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں جب پہلے زمانے میں، بس میرا آخری یہ نقطہ ہے، اس کے بعد اختتام کر دوں گا، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پہلے زمانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اس وقت اکثر لوگوں کی غذا گوشت نہیں ہوتی تھی، بہت غریب لوگ تھے، ان کی غذا کھجور ہوتی تھی، یا روٹی کھاتے تھے یا دودھ پیتے تھے۔ آج ہر گھر میں کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ تو ضرور گوشت بنتا ہی بنتا ہے، زیادہ دفعہ بنتا ہے۔ جو صاحب عزت ہے اللہ تعالیٰ جن کے رزق میں، جن کا رزق ہے اللہ تعالیٰ اور رزق عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی روزگار عطا فرمائے۔ آج ہر گھر میں گوشت بکتا ہے، اس زمانے میں گوشت لوگوں کی اکثر غذا نہیں تھی، کبھی کبھی لوگوں کو نصیب ہوتا تھا گوشت، جب کسی کا ولیمہ ہوتا، کسی کی شادی ہوتی یا کوئی دعوت دے دیتا۔ تو اس زمانے میں یہ جب قربانی ہوتی تو قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ قربانی کا سارا گوشت غریب اور فقراء میں تقسیم کر دیتے، سارا کا سارا گوشت غریب اور فقراء میں تقسیم کر دیتے۔ اس زمانے میں لوگوں کو گوشت کھانا نصیب ہی نہیں تھا، اس زمانے میں بھی حضور کیا کرتے؟ یہ سارا کا سارا گوشت اٹھا کر کچھ حصہ اپنے گھر میں بھی رکھ لیتے اور باقی زیادہ اکثر حصہ غریبوں اور فقراء میں تقسیم کر دیتے۔ قربانی کا مقصد یہی ہے، یہ نہیں ہے کہ پورا بکرا ذبح کیا اور اس کو کاٹ کر فریج میں جا کر ڈال دیا اور پورا ہفتہ پھر اس کو کھاتے رہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے، وہ آپ کے رشتہ دار، وہ آپ کے اقربا، وہ آپ کے ہمسائے، وہ آپ کے اہل علاقہ جن کے گھر میں 3 ٹائم کی روٹی نہیں 2 ٹائم کی روٹی بھی بڑی مشکل سے بنتی ہے، آپ ان کی مدد کریں، ان کی تواضع کریں، اپنے گھر میں بھی رکھیں۔ جیسے حکم بیان کیا گیا کہ گوشت کے، قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، 1 حصہ اپنے پاس رکھیں، اپنے گھر میں رکھیں اپنے خاندان کے لیے، 1 اپنے رشتہ داروں کے گھر بھیجیں اور 1 غریب اور فقراء میں تقسیم کریں، یعنی 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ لیکن یہ 3 حصوں میں تقسیم کرنا کوئی واجب نہیں ہے، آپ سارا کا سارا فقیروں کو بھی دے سکتے ہیں اور سارا کا سارا گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن سارا کا سارا آپ نے اگر گھر میں رکھ لیا تو پھر اس کا اجر و ثواب آپ کو نہیں ملے گا، پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ظاہر قربانی کا مقصد، اس قربانی کا مقصد، قربانی کو قربانی کس لیے کہتے ہیں کہ وہ چیز جو اللہ کے قریب کرے، قربانی قربت سے ہے، یعنی قریب ہونا۔
قربانی یعنی وہ چیز جو آپ کو اللہ کے قریب کرے، تو ایسا کوئی عمل نہ کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ پروردگار عالم آج اس دن کو ہمارے لیے مبارک قرار دے، اللہ تعالیٰ اس دن کی معرفت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 5 مرتبہ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔